اچھا سر، اب ملکی سیاست پہ بات کروں گی. آپ سہیل آفریدی صاحب کی تعیناتی پر پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی جو تعیناتی ہے وہ ایک جیل میں قیدی نے کی ہے، یا ایک ایسا شخص جو الیکشن نہیں لڑ سکتا، یا کوئی ان کا مطلب خان صاحب کی میں بات کر رہی ہوں. آپ کو کیا خان صاحب کے اوپر ڈاؤٹ ہے کہ خان صاحب کی تعیناتی ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی از ناٹ دا رائٹ پرسن فار اٹ؟ دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب اور میرا مسئلہ جو ہیں وہ جب چیف منسٹر نامینیٹ ہوئے، گرچہ علی امین خان میرے دوست تھے لیکن خان کا فیصلہ تھا، اور میں چونکہ اس وقت تک جو ان کو جانتا تھا وہ ایک سافٹ امیج تھا، اور میں نے جب وفاقی وزراء نے ان کے خلاف بیانات دیے تو میں نے کھل کے ان کو سپورٹ کیا، ڈیفینڈ کیا. میں سمجھتا تھا کہ ایک میری ڈیوٹی تھی کہ میں، کیونکہ ناجائز، غلط اور بے بنیاد لغو الزامات تھے جو اس کے حوالے سے کہے گئے تھے، وہ میں نے کیا. بالکل. اب ہوا یہ کہ علی امین خان کے دور میں بھی میرے ساتھ جو ہیں پارٹی کا رویہ تو ایسا ہے، یعنی کہ آج کی میں ایک مثال دوں، میرا جو فارم ہاؤس گرایا گیا تھا، فارم ہاؤس گرانے کے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے میرے خلاف فوجداری کیس بھی کر دیا. ٹھیک ہے. 7 کروڑ روپے جو ہیں وہ اس پہ لگے تھے 2013 میں. آج میں اس کیس میں 3 سال کے ٹرائل کے بعد بری ہوا. اچھا، بہت مبارک ہو آپ کو. شکریہ. اور اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ 3 سال بطور ملزم گرمی سردی میں جانا، عدالتوں میں دھکے کھانا، اور یہ ایسے 28 اور کیسز ہیں جو ملک کے مختلف صوبوں میں فیس کر رہا ہوں. ٹرائل میں جاتا ہوں، پیش ہوتا ہوں، اور یہ ساری قربانی پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھی. بالکل. یہ 9 مئی کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا. اب جہاں چند لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، پی ٹی آئی کی جو گالم گلوچ بریگیڈ ہیں انہوں نے اس پہ بھی مجھے گالیاں دینی شروع کر دی. ابھی تو میرا یہ حساب آپ سے رہتا ہے کہ یہ 7 کروڑ روپے آپ کی پارٹی نے مجھے دینے ہیں. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، میں اگر پی ٹی آئی میں کسی سے خیر کی توقع نہ رکھوں، کسی کا برائی کرنے کا میرے ساتھ کوئی حق نہیں. بالکل. کیونکہ میں نے سہیل آفریدی صاحب کی بھی کمپین کی، میں نے پی ٹی آئی کے تقریباً 90% لیڈرشپ کی کمپین لڑی ہے، صرف میں نے. سہیل آفریدی صاحب کو میں نے ڈیفینڈ بھی کیا، میرے دل میں اس کا ایک سافٹ امیج بھی تھا. لیکن جب علی امین خان سی ایم تھے اس کے بعد آج تک یہ ایک کنسیپٹ ہیں کہ جو بھی میرے ساتھ نظر آ جاتا ہے یا میرے حوالے سے 2 اچھے بول لیتا ہے، یہ گالم گلوچ بریگیڈ شروع ہو جاتے ہیں اس کے یہ اس کو اتنا یہ پریشان کرتے ہیں کہ پھر کوئی میرے ساتھ اگر کڑا بھی ہوتا ہے تو کیمرہ ایوائڈ کرتا ہے. بالکل. مروت صاحب، ریزنز کیا ہیں کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کی تعیناتی کو ختم کر دیا جائے؟ کیونکہ دیکھیں اکتوبر 2025 میں تعینات ہوئے، اب آلموسٹ 6-7 منتھس کے بعد آپ یہ ان کی تعیناتی کو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ان کو لانے کے پیچھے محرک تو یہی تھا نا کہ ایک امپیٹس، ایک مومنٹم جو ہے دیا جائے گا احتجاجی تحریک کو، جو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، جو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور پاکستان تحریک انصاف کا کلچر یہ تو نہیں ہے. یہ بڑے بے صبر لوگ ہیں، خصوصاً ورکر جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں. تو وہ اب رد عمل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کے خلاف بھی کمپین ہو رہی ہے. لیکن سر یہی ورکر جب علیمہ بی بلاتی ہیں کہ اڈیالہ کے باہر 10,000 لوگ آئیں تو نہیں آتے 10,000 لوگ. دیکھیں وہ چیف منسٹر ہیں تو اس کو ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے ان کی حکم ماننا ہے. بالکل. اور یہ جو پنڈی کی تنظیم ہے جس کا صدر ایک ایسے شخص کو لگا ہے جس نے 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑ دی تھی، تیمور صاحب، وہ لوگ جو ہیں ادھر اڈیالہ کبھی نظر نہیں آئے، لیکن جناب مردان کے جلسے میں پہنچے ہوئے تھے. یہ علیمہ بی بی کی یہ بات 100% درست ہے. آپ 10,000 ورکر ایک دن اڈیالہ کے سامنے کھڑی کر دیں، 2 دفعہ اگر یہ ہو گئی، تیسری دفعہ آپ کی ملاقات نہ خان صاحب کو کہیں دوسری جگہ شفٹ کر دیا، سندھ میں شفٹ کر دیا، یہ بھی تو ایک یہ خان کو پاکستان میں کہیں پر بھی شفٹ کر دینا. خان میں اتنی کشش ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کے لیے ہر اس جیل کے در پہ کھڑے ہوں گے جہاں ان کو شفٹ کیا جائے گا. علیمہ بی بی کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی ہیں، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ موقف درست ہے. لوگوں کو جانا چاہیے
اور ہاں لیکن لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ آج بھی علیمہ بی بی نے کہا ہے جن پہ مقدمے نہیں ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ اڈیالہ کے باہر آئے ہیں. دیکھیں لوگ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ لوگ مایوس ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا, اور مایوس کیا ہے اس پارٹی نے اور خصوصاً اس کی سوشل میڈیا نے. تو مطلب مائنس عمران خان فارمولہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنا لیا, پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ اب مائنس عمران خان ہی چلے گا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی غلط فیصلے ہوئے ہیں نا گزشتہ 2-2.5 سالوں میں, ایک بھی درست فیصلہ نہیں ہوا ہے. کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا یہ فلاں فیصلہ جو ہیں اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کچھ ٹھیک تھا. یعنی اگر 100 فیصلے ہوئے ہیں تو 100 کے 100 غلط ہیں. جب 100 کے 100 غلط ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ غلط ہیں. یعنی آپ درست فیصلے نہیں کر رہے ہیں. اتنے مواقع آئے, خان کی ریلیز کی اپرچونٹیز آئی, یوٹیلائز نہیں کیا, یوٹیلائز نہیں کی گئی. نہ اس میں احتجاج کی سکت ہے, نہ موبلائزیشن کر سکتی ہے. حتیٰ کہ وہ جو ٹویٹس ہوا کرتے تھے جو لیڈرز کے ہوتے تھے, جو بیانیے ہوتے تھے, جو حقیقی آزادی کے اور جمہوریت کی بالادستی کی, یہ جو جج صاحبان آج قربان ہوئے ہیں, یہ تو حق و انصاف ضرورت کس کو تھی؟ پی ٹی آئی کو تھی. تو لہٰذا وہ ورکر ایسی قیادت کے ساتھ کس طرح نکلیں گے جن کے بارے میں بار بار بتایا گیا ہے کہ یہ بکے ہوئے ہیں, ضمیر فروش ہیں, فلاں ہیں. اچھا سر, یہ پٹیشن آپ کب تک دائر کریں گے؟ اینڈ ود ڈیو رسپیکٹ, ایک الزام یہ بھی ہے کہ یہ پٹیشن آپ گنڈا پور صاحب کی ماں پہ کر رہے ہیں. اچھا, مجھے گنڈاپور صاحب نے یہ پٹیشن کے بارے میں نے کوئی 10-15 دن پہلے کہیں میڈیا پہ بات کی. ان کی کال آئی, اس نے کہا دیکھیں میں نے خان صاحب کے کہنے پہ استعفیٰ دینا تھا, وہ میں نے دے دیا اور بار بار دیا, اور میں اگر خان صاحب بھی کہے تو میں نے سی ایم نہیں بننا ہے. صحیح, ٹھیک ہے یعنی نا, کہ دوبارہ سے وہ سی ایم نہیں بنے. اس نے کہا کہ میں نے نہیں بننا ہے اگر خان صاحب بھی کہے. اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ملے تو پارٹی بھی مجھ پہ تہمت لگائے گی اور جو میری قربانی ہے وہ بھی رائے گا آ جائیں گی. صحیح. اور میں ان کے ان الفاظ کو واقعی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کو مشورے دینے والے کیا کر رہے ہیں, ہر اس شخص سے ان کو لڑوا رہے ہیں جو دیکھیں حکومت میں آپ ہوتے ہیں, آپ کی بیسیوں کمزوریاں ہوتی ہیں, آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں, لوگ آپ سے غلط کام کرواتے ہیں. تو لہٰذا مجھ جیسا شخص جو صوبے کے ہر چیز سے باخبر رہتا ہے, آپ اگر میرے ساتھ اس طرح کریں گے تو میں کس طرح اپنی زبان جو ہیں وہ خاموش رکھ سکتا ہوں. صحیح. تو سہیل افریدی صاحب جو ہیں, دیکھیں میں کل شاید ایک کام کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ اگر چینج ہوتی ہیں رجیم تو یہ کہیں کہ میں نے خان کے کاس کو نقصان کیا. صحیح. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں یہ سالیسٹ کروں گا. دیکھیں پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں آج بھی میرے دل میں ہے, ان کی ویلیو, ان کے نظریات اور ان کا فیصلہ جو ہیں وہ میرے لیے اٹل ہیں. صحیح. میں ایک پول دینے جا رہا ہوں ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, اور وہ پول میں یہی ان کے سامنے رکھوں گا.